السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہندوستان کے آزادی میں ہم مسلمانوں کا کیا کردار تھا، مجھے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ محترم ناظرین، 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے۔ ہندوستان کا ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو ہمارے اس ملک کو نصیب ہوئی، اس کے پیچھے ہمارے اکابر کا، اسلاف کا ملک کے آزاد کرنے میں جان مال کی قربانیاں موجود ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کا مختصر سا تذکرہ ہمارے سامنے آئے، تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے کس طریقے سے جان کی بازی لگا کر اس ملک ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں، کائنات میں بسنے والے ہر ایک کے لیے اس کا ملک بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ملک سے محبت ہر شخص کے دل میں پائی جاتی ہے۔ یہ ملک سے محبت، یہ جذبہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جان، مال، گھر، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اپنے ملک سے محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو جاتے وقت مکے کی طرف مڑ مڑ کر کعبۃ اللہ کو دیکھا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زندگی کا اکثر حصہ 50 سال مکے میں گزارے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد 13 سال مکے میں دین کا کام کرنے کا موقع ملا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان، آبا و اجداد قریش مکے میں رہا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی کے دل میں اپنے ملک سے، اپنی بستی سے، مکے سے کتنی محبت تھی ہوگی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے وقت یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں بلکہ مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے۔ اے مکہ، میں تو یہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، کیا کروں، حالات نے مجھے مجبور کر دیے، مجھے یہاں سے نکالا گیا، ہجرت کرنے پر مجھے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث آپ حضرات کو میں سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے ہندوستان سے خوشبو کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہندوستان سے ہمارے نبی کو بڑا پیار تھا۔ ہمارے نبی نے اپنے ملک سے پیار کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صرف 7 سال بعد مسلمان ہندوستان آ گئے تھے تجارت کی غرض سے۔ ہندوستان کے اندر پہلی مسجد اس وقت بنی جب ہمارے نبی دنیا میں باحیات تھے۔ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد کیرل کی چیرمن پیرومال مسجد ہے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا، ساری دنیا کو پتہ چلا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ شہادت کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے ہیں، غیروں کا چیلنج پورا کیا ہے۔ تو کیرل میں رہنے والے چیرمین پیرومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں، وہ مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں، واپسی میں راستے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔
रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेयरमैन पेरुमाल के साथ हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिंदुस्तान के अंदर दीन की दावत और तबलीग के लिए, नशर व इशाअत के लिए मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते हैं। आज हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मज़ार अतहर वहाँ मौजूद है जहाँ चेयरमैन पेरुमाल की मस्जिद है। उनके घर ही को मस्जिद बना दी गई और उसी जगह हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार अक़दस भी मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रात सहाबा दीन की नशर व इशाअत के लिए उसी दौर में पहुँच चुके थे और ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है 1400 साल पहले जो बनाई गई चेयरमैन पेरुमाल मस्जिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से प्यार था, कहते थे मुझे हिंदुस्तान से खुशबू की महक महसूस हो रही है। अपने मुल्क से प्यार करना हमारे नबी ने हमें सिखाया है। दूसरी बात, आज़ादी इंसान की फितरी चीज़ है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ, अल्लाह के सिवा हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। इस्लाम चूँकि फितरत दीन है, फितरी दीन है, इसलिए दीन हमें सिखाता है कि आज़ादी इंसान की फितरत में दाखिल है। सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, हर इंसान आज़ादी पैदा होता है। कुरान करीम के अंदर जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने का मकसद बयान किया गया, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, नबी आएंगे तुम्हारे दरमियान कुरान पढ़ कर के आपको सुनाएंगे, सिखाएंगे, दीन की बात आपको बताएंगे, हिकमत की बातें आपको, शरीयत की बातें बताएंगे, आपको पाक करेंगे, आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। जितने मकासिद नबूवत के बयान किए गए हैं, ये मकसद भी बयान किया गया है कुरान के अंदर। अल्लाह मौजूद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे उनका बोझ, तौक़ जो ग़ुलामी का उनके ऊपर पड़ा हुआ है उतारेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ग़ुलामों को आज़ाद करेंगे, ग़ुलामी के तसव्वुर से निकालेंगे बाहर। यह नबी के नबूवत का मकसद बयान किया गया। यही वजह है कि हमारी शरीयत के अंदर ग़ुलामों को आज़ाद करने की तरगीब दी गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ग़ुलामी से आज़ाद कराए। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर सूरह नहल आयत नंबर 75 में अल्लाह फरमाते हैं, आज़ादी और ग़ुलामी दोनों बराबर नहीं हो सकते। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै। गौर करके देखें, एक ग़ुलाम है जो दूसरों की मिल्कियत में है, वो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, अपनी मर्ज़ी का कपड़ा नहीं पहन सकता, अपने मर्ज़ी के साथ वो सोना उठना नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी के साथ वो खाना खा नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी के साथ कहीं वो बाहर जा नहीं सकता, फ्रीडम उसे हासिल नहीं होती। और एक आज़ाद इंसान है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहते हैं, वमन रज़क़नाहुम मिन्ना रिज़क़न हसनन फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून। और एक आज़ाद इंसान है जिसको हमने रोज़ी दी, उसमें से वो छुपे तौर पर, खुले तौर पर खूब खर्च करता है। अब बताओ, ग़ुलाम जो आज़ाद नहीं है, आज़ाद इंसान जो खुद से कमाता, खाता, पीता, दूसरों को खिलाता, आज़ादाना तरीक़े से ज़िंदगी गुजारता, एक दूसरे पर ख़र्च करता, हल यस्तवून, क्या आज़ाद और ग़ुलाम दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं, इसको जानते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जानते नहीं ग़ुलामी आज़ादी एक चीज़ नहीं होती। आज़ादी बहरहाल आज़ादी ही है। आज़ादी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ग़ुलामी हरगिज़ किसी को पसंद नहीं। हम सिर्फ़ अल्लाह के ग़ुलाम हैं, दुनिया में हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वह आज़ाद रहे। मोहतरम नाज़रीन,
ہندوستان بھی جب انگریزوں کا غلام بنا، انگریزوں نے ہم مسلمانوں کو غلام بنانا چاہا، تو ہمارے اکابرین نے اس کا جم کر مقابلہ کیا۔ انگریز ہندوستان میں کب آئے، کس ارادے سے آئے، اور آ کر انہوں نے کیا کیا، مختصر سا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے، کشتی چلانے والوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی اس سرزمین کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا، وہ ہے بنگال کا شہر کلکتہ اور کالیکٹ۔ اس دو جگہ پر انہوں نے اپنا قدم جمانا شروع کیا۔ ان کے ہندوستان آنے کا مقصد بزنس تھا۔ یہ انگریز بزنس کے ارادے سے یہاں آئے تھے۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتی تھی۔ ہندوستان کے اندر تجارت کے بہت سارے مواقع پائے جاتے تھے۔ لوگ دور دراز سے ہندوستان بزنس کے لیے آتے تھے۔ 1601 عیسوی میں 1601 میں 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ پہلی مرتبہ انگریزوں کی کمپنی کی تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوا 1601 میں۔ 10-11 سال کے عرصے میں 1612 میں جہانگیر کے دور حکومت میں ان انگریزوں نے بادشاہ سے شہنشاہ کی اجازت سے گجرات کے شہر سورت میں بزنس کا ایک مرکز بنایا۔ بہت جلد وہاں سے برانچز، اس کی شاخیں احمد آباد میں، اجمیر میں، برہان پورہ میں، آگرہ میں قائم کر دی۔ اس زمانے میں احمد آباد، اجمیر، برہان پورہ، آگرہ یہ بزنس کے بڑے شہر مانے جاتے تھے۔ بڑے تجارتی مراکز قائم کر لیے انہوں نے۔ اورنگزیب کے دور حکومت تک انگریزوں کا مقصد صرف بزنس تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مغلیہ دور جب شروع ہوا، مسلمانوں کے اندر، مغلیہ بادشاہوں کے اندر کمزوری پائی گئی۔ 1748 سے 1752 تک تو یہاں پر جو ہے انگریزوں کے ارادے بدلنا شروع ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوستان کو لوٹنے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ مغلیہ کے دور میں دھیرے دھیرے ہندوستان کی سرزمین کو قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 150 سال میں 1600 سے 1750 تک 48 تک 150 سال میں ان کے ارادے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے ہو گئے۔ انہوں نے ہندوستان پر قبضہ جمانا شروع کرنا پلان بنایا۔ تو اس دور میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ سب سے پہلے جنگ لڑنے کے لیے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے 1757 میں، مجنون شاہ نے 1776 میں، حیدر علی نے 1767 میں، ان کے بیٹے حضرت فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1791 میں، مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے 1812 میں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑی۔ اس دن سے سلگ رہی تھی یہ آگ، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ جمنا شروع ہوا اور مسلمانوں نے ان کے قدم کو جمنے نہیں دیا اور ان کے ناپاک ارادوں پر پانی پھیرنا شروع کیا۔ محترم ناظرین، سراج الدولہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خطرے کو محسوس کیا، انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کی، باقاعدہ انہوں نے جنگ لڑی، لیکن سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز
دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہمارے ہی آدمیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، جس کی بنا پر حضرت سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ محترم ناظرین، دکن کے فرمانروا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے حضرت فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذکر کے بغیر تو جنگ آزادی کا تصور ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت غیور فرمانروا فتح علی خان حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ محسوس کر لیا انگریز اس طرح ایک ایک صوبہ، ایک ایک اسٹیٹ، ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہیں کھڑی ہوگی تو آخرکار ہمارا یہ ملک ہندوستان ان کا لقمہ، ان کا نوالا بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ محترم ناظرین، حیدر علی اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1782 میں حکمران بنے۔ 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کی ہار ہوئی، شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 میں جا کر ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی ہار کا بدلہ لینا شروع کیا، حملے کے ارادے سے میسور پر آئے، مگر یہاں بھی اپنوں نے ہی ہمیں دھوکہ دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر میر صادق کی بے وفائی کی وجہ سے، اچانک حملے کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو معاہدہ کرنا پڑا۔ اس وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں، نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سلطان ترکی سلیم عثمانی سے ملاقات کی، مسلمان بادشاہوں سے ملاقات کی، ہندوستان کے امراء، نوابوں کو خط لکھا، زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جاتا، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے ہی لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ آخرکار اس مجاہد بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنم کے لڑائی میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تاریخی مقولہ ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی خبر ملی تو جنرل نے حضرت فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ محترم ناظرین، 1757 کو جنگ شروع ہوئی، 1799 تک ہندوستان خواب دیکھ رہے تھے۔ آج کہتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے 3 سال کے بعد ہمارے علماء کرام بیدار ہوئے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف باقاعدہ بیانات میں، اپنے تقریر میں
اپنی تحریر میں کتابوں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں، انگریز کے ناپاک ارادے بڑے خطرناک ہیں، وہ ہم پر دھیرے دھیرے حملہ کرتے آ رہے ہیں۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ہندوستان پر، دہلی پر قبضہ جمانے سے 50 برس پہلے ہی جد و جہد کا آغاز کر دیا تھا۔ باقاعدہ تقریر کے اندر اپنے نظریے کو انہوں نے پیش کیا، کتابوں میں، خطوط میں باقاعدہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ افسوس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1765 میں وفات پا گئے، لیکن ان کے مشن کو بڑھانے میں ان کے چاروں فرزند آگے آگے رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوصلہ دکھایا جبکہ ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی، اپنے والد بزرگواروں کے مشن کو آگے بڑھانے میں عزم و استقلال سے کام لیا۔ محترم ناظرین، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تینوں بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ حضرت شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل بھرپور ساتھ دیا۔ محترم ناظرین، جنگ آزادی کا فتویٰ 1803 میں فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، ہمیں انگریزوں کو بھگانے میں بھرپور ساتھ دینا چاہیے، ان کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے۔ بہت بڑا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا، جو آج کل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے علماء کرام اس طرف قدم بڑھاتے رہے۔ اس فتوے کا اثر تھا آپ کے جاں باز سپاہی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کے مہاراجا کو لکھا خط، پھر بڑے بڑے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کمیٹیاں بنائی، ایک علماء اور مفتیان کی اور دوسری کمیٹی بنائی ہمارے برادران وطن غیر مسلموں کی۔ ان دونوں کمیٹیوں کے ذریعے جنگ لڑنے میں کامیاب ہونے کے راستے تلاش کیے۔ محترم حضرات، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف دور دراز کا سفر بھی کیے، اپنی جان مال کو سب کچھ قربان کیا، تب جا کر کے ہندوستان کے بھگانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ محترم ناظرین، 1857 میں ضلع مظفر نگر کے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر، جس کی قیادت اکابر سلف حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ ان کی قیادت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس جنگ میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے، انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام پر وارنٹ جاری ہوا لیکن گرفتار نہیں ہو سکے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، کچھ دن کالی کوٹری میں بھی رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں بدل دیا گیا۔ 6 مہینے تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ محترم ناظرین، 1857 میں بڑی جنگ ہوئی، 10 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا، 50 پر 1000 علماء کرام کو، مفتیان کو پھانسی کے پھندے میں لٹکایا گیا۔ طرح طرح سے مسلمان لڑتے رہے، دہلی میں، کلکتہ میں، لاہور میں، بمبئی میں، پٹنہ میں، امبالہ میں، الہ آباد میں، لکھنؤ، سہارنپور، شاملی، ملک کے چپے چپے میں مسلمان، دیگر مظلوم ہندوستانیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔
علماء کرام کو زندہ خنزیر کے کھالوں میں سی دیا جاتا، پھر نظر آتش کر دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی۔ کبھی ان کے بدن پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی، پھر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے جس کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ ریشمی رومال کی تحریک شروع کی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ ہمارے اکابر تھے، دیوبند کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی لڑائی میں سب کچھ قربان کیا۔ محترم ناظرین، اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کیا۔ انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانے میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا۔ محترم ناظرین، مکہ گئے، مدینہ گئے، طرح طرح سے مددیں حاصل کی اور جنگ میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کی۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان جنگ میں مارے گئے۔ 1919 میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، جس کا بنیادی مقصد وطن کی آزادی تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی 1920 کو ترک موالات کا فتویٰ جاری کیا۔ ترک موالات میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کیا۔ یہ سب ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اہم رول ادا کیا۔ محترم ناظرین، اتنے سارے مسلمان شہید ہوئے، غیر مسلم بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم سب نے مل کر جتنی قربانیاں غیروں کی تھی اس سے زیادہ کہیں قربانیاں ہم مسلمانوں کی ہیں۔ ہم اپنے آنے والی نسل کو ضرور بتائیں گے۔ ہم مسلمان غلامی نہیں چاہتے، ہمارا شریعت، ہمارا دین غلامی کا تصور نہیں رکھتا۔ ہم صرف ایک اللہ کے غلام ہیں، کسی کی غلامی ہم برداشت نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 پر 7 سال پورے ہو گئے۔ 70 پر 7 سال چل رہے ہیں آزادی کے۔ اس دور میں بھی آزاد ہیں، آزاد ہندوستان کے اندر ہم کوشش یہ کریں ہماری آزادی برقرار رہے، تو اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنی چاہیے۔ میں صرف 2 کاموں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ میری اپنی رائے ہے، آزاد ہندوستان میں اپنی آزادانہ رائے کا میں آپ سے اظہار کرتا ہوں، اپنے چاہنے والوں سے۔ میں آپ سے بس یہی درخواست کرتا ہوں کہ سارے مسلمان ایک اور نیک بن کر کی زندگی گزاریں۔ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا شروع ہو جائیں۔ ہم سب جب ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، یاد رکھیں ہمارا متحد ہونا ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑی آزادی ہے۔ دوسری بات، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، خوب ترقی دلائیں گے، ہرگز پڑھائی میں سستی کاہلی نہیں برتیں گے۔ ہمارے بچوں کی پڑھائی اسکول کی ڈراپ آؤٹ نہیں کریں گے۔ 8ویں میں بچہ پڑھنے سے رک گیا، برداشت نہیں کریں گے۔ 10ویں میں بچہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا، برداشت نہیں کریں گے۔ 12ویں کلاس میں بچہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، برداشت نہیں کریں گے۔ +2 کے بعد کالج ضرور بھیجیں گے۔ بچیوں کے پردے کا، عصمت کا پورا خیال رکھ کر پڑھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے بچے پڑھائی کے میدان میں آگے آئیں، چاہے ہم ایک وقت کا کھانا کم کھائیں، 2 وقت خالی پیٹ سے ہم وقت گزار لیں، لیکن پڑھائیں گے ضرور۔ ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے بچوں کا فیوچر بہتر سے بہتر ہو، اس کی ہم پوری کوشش کریں گے۔
इस आज़ाद भारत में, इस आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने जो ख्वाब देखा था, हम हिंदुस्तान में ग़ुलाम बनकर नहीं, आज़ाद रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे। हर चीज़ की आज़ादी होगी, मज़हब की आज़ादी होगी, ख़यालात की आज़ादी होगी, मीडिया की आज़ादी होगी, वोट की आज़ादी होगी। हम इन आज़ाद हिंदुस्तान में रहकर हम खूब तरक्की करेंगे, ग़ुलाम बनकर नहीं जिएंगे। इस बात को सामने रखें। सबसे पहले फार्मूला अपनाएं, हम सब मुसलमान एक होकर, हमारे बिरादरान वतन को साथ लेकर हम सब खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। यही हमारे बड़ों का ख्वाब था। दूसरी बात, पढ़ाई के मैदान में खूब तरक्की करेंगे। अगर हम ये दो काम कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियाँ कामयाब हैं। अगर हमने इन दोनों चीज़ों के अंदर ढील दी, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे भारत की हिफाजत फरमाए, हम हिंदुस्तानियों की हिफाजत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, इन दो बातों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे अंदर इत्तिफ़ाक़ हो, इत्तिहाद हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर से बेहतर हो, पढ़ाई के मैदान में खूब तरक्की करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।